السلام علیکم جی، تو یہ ہے سفر محبت قسط نمبر 33 از قلم منیبہ خلیل. So let's start the episode. یار میرا لیکچر لینے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے. نہ جانے کیسے سر ہوں، میں نہیں جا رہی آج لیکچر لینے. نورے کا موڈ سخت خراب تھا. وہ ابھی تک سر اکبر کے جانے کو نہیں بھولی تھی. مریم پچھلے 10 منٹ سے اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ ہلنے کو تیار نہیں تھی. نورے، اگر تم کلاس میں نہیں گئی تو میں بس سب کو بتا دوں گی تم شادی شدہ ہو اور تمہارے شوہر اسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. مریم نے دھمکی دے تو دی تھی، مگر اب اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ وہ گھبرائی. آج کے بعد تمہیں کچھ بتاؤں گی ہی نہیں بے وفا عورت، وہ غصے سے کہتے آگے آگے چلنے لگی. مریم اس کے کچھ نہ کہنے پہ اپنی جان خلاصی پہ شکر کیا، پھر خود بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی. نورے غصے سے بغیر سامنے دیکھے ہی دھڑلے سے کلاس میں داخل ہوئی تھی. وہاں بورڈ پہ لکھتے سر نے یوں قدموں کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا. نورے بھی خاموشی پہ سر اٹھا چکی تھی. اسے اب اپنی سب سے بڑی غلطی ہی سر اٹھانا اور یہاں آنا لگا. مس، آپ کو لیکچر روم میں آنے کی مینرز نہیں پتہ؟ وہ اس قدر سخت لہجے پہ نم نظروں سے سر جھکا گئی. مریم اس کا جھکا سر اور سر کو اسی کی طرف متوجہ دیکھ وہاں سے آگے ہی نہیں آئی. نو یو کین سٹ بٹ ٹرائی ٹو بی آن ٹائم ان کلاس روم. وہ نورے کا جھکا سر دیکھ کر نرم پڑا. سوری سر. وہ جھکے سر سے ہلکا سا منمناتی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی. مریم تو اس قدر سخت لہجے پہ اندر جانے کی غلطی نہیں کی. وہیں نورے پکا ارادہ کر چکی تھی اس لیکچر کے بعد مریم کا قتل کر دے گی، جس کی وجہ سے اس کی یہ بے عزتی ہوئی. زیادہ نہ بھی ہوئی ہو، مگر اسے پوری کلاس کے سامنے شرمندگی تو ہوئی تھی. یار ویسے لیکچرار ہینڈسم ہے، دیکھ تو کیا لگ رہا ہے. وہی لڑکی جسے کل سر اکبر کے جانے پہ خوشی ہوئی تھی، آج اس ینگ پروفیسر کی تعریف کرنے میں مگن تھی. نورے کو اس پہ شدید غصہ آیا. اس کا بس چلتا تو وہ اس لڑکی کو گنجا کر دیتی، جو یوں کسی کو بھی کچھ بھی کمنٹ کرنے لگ جاتی تھی. مس، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ وہ اس لڑکی کو گھور رہی تھی. اپنے کانوں میں پڑتی سخت آواز پہ ہڑبڑا کے سر کو دیکھا. وہ اسے ہی گھور رہے تھے. باقی کلاس نے بھی اس کی طرف سر موڑے. وہ بالکل اینڈ والے ٹیبل پہ بیٹھی تھی. آج تو شاید اس کی قسمت ہی خراب تھی جو بات بے بات اس کی کلاس لگ رہی تھی. سوری سر. وہ سر جھکا گئی. اب اسے اصلی وجہ تو نہیں بتا سکتی تھی. سر نے اسے بیٹھنے کا نہیں کہا. آپ کا نام کیا ہے؟ نورے کو محسوس ہوا اس سوال پہ ان کے ہونٹوں پہ تبسم پھیلا ہو، جیسے وہ مسکرائے ہوں. نورے سر. اسے نورے نام سننے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی، اب اس کے اپنے ہونٹوں سے بھی نورے ہی نکلا. پورا نام بتائیں مس. نورے فوراً سے اپنے بتائے نام پر غور کیا. یہ اس کا نک نیم تھا. اب کیا سر اسے اس کے نک نیم سے بلاتے؟ اس کا جی چاہا چلو بھر پانی لے کر اس میں ڈوب جائے. نورے صاحبہ. وہ خاموش ہو گئی. مزید نام میں اضافہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا. سامنے کھڑا شخص جیسے اسے پورا نام بولنے پہ اکسا رہا تھا. بس
شاید وہ کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ نورے نے یس سر کہتے جیسے انہیں نا امید کیا تھا۔ اوکے، بیٹھ جائیں، آئندہ اپنا دھیان لیکچر کی طرف رکھیے گا۔ اسے اب اس کے لہجے میں سرد مہری سی محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ سوری کہتی بیٹھ گئی۔ اتنی دفعہ سوری تو شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں نہ بولا ہو جتنا یہ نئے پروفیسر اس سے ایک دن میں بلوا چکے تھے۔ آج کا لیکچر اتنا ہی تھا۔ اسائنمنٹ آپ کو شام تک سینڈ کر دی جائے گی کلاس گروپ میں۔ مجھے پرسوں لیکچر میں اسائنمنٹ چاہیے۔ اسائنمنٹ کا ری ٹیک نہیں ہوگا، اپنے باقی کلاس فیلوز کو بھی بتا دیجیے گا۔ جلال اپنا لیپ ٹاپ وائر سے الگ کرتے اپنی چیزیں اٹھاتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کلاس کے CR کلاس ریپریزنٹر کا نمبر وہ پہلے لے چکا تھا۔ اسائنمنٹ وہ اسے ہی بھیجتا۔ پیچھے نورے نے پہلی دفعہ کلاس ختم ہونے پر لمبی سانس بھری۔ باقی ساری کلاس جانے لگی۔ مریم جو اس کا باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی تھی، اسے نہ نکلتے دیکھ خود ہی اندر آ گئی۔ ساری کلاس خالی تھی۔ وہ اکیلی سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے پہ بھی پریشانی کی لکیریں تھیں۔ نورے سر، اس نے شوق کے عالم میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں سر، جلال مرزا اب سے ہمارے نئے لیکچرار سر اکبر کی جگہ پہ۔ اس نے وقفہ لے کر بات مکمل کی۔ وہاں مریم پریشان تھی۔ اسے امید نہیں تھی جلال مرزا جسے دور سے دیکھتے وہ ہینڈسم سمجھتی ہے، وہ پاس سے اس قدر سخت ہوگا۔ وہ تو ابھی اس روم سے نکلتے دیکھ پہچانی تھی، ورنہ تو وہ سر اکبر کے جانے پہ خوش تھی۔ یہ الگ بات ہے، نورے کو نہیں بتایا تھا۔ نورے وہ اتنے سخت ہیں، اسے اپنی پریشانی تھی۔ نورے نے ابھی تک سر یوں ہی دیوار سے چپکایا ہوا تھا۔ وہ جلاد ہیں، اب دیکھنا کیسے مجھے سلیب پر لٹکایا کریں گے، وہ بھی روز۔ نورے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام نہ لگانے پہ اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ غصہ نکلے گا تو ضرور۔ ابھی تو اسے یہ بات نور سے شیئر کرنی تھی، اسے بھی تو اپنا دکھ بتانا تھا۔ جلال محترم اب پھر سے جلاد بن کر اس کے سر پہ نازل ہو چکے تھے۔ ابھی تک تو وہ مہندی کی شام سے اس سے چھپ رہی تھی، اب تو وہ غصہ بھی الگ انداز میں ہوتا تھا۔ وہ کیسے اس کا غصہ جھیلے گی؟ رات بھی وہ بہانے سے نور کے ساتھ سو گئی۔ صبح بھی اسے اٹھائے بغیر ہی وہ گھر سے نکل آئیں۔ کھانا انہوں نے رات کو باہر سے کھایا تھا۔ جو کھانا فریز کر کے مہندی پہ گئے تھے وہ ان دونوں نے صبح گرم کر کے کھا لیا۔ اس کے بعد سے وہ اسے اب دیکھ رہی تھی، اور اب جیسا دیکھ چکی تھی اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ جلال واقعی میں جلاد تھا، کبھی بھی بغیر پھانسی کے سانسیں روک دیتا۔ نور سب سے آخری ٹیبل پہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس ہر ٹیبل پہ لڑکے لڑکیاں کپل میں تھیں، کہیں دو لڑکیوں کے ساتھ ایک لڑکا، وہیں پورا گروپ۔ وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی حصہ نہیں تھی۔ وہ کلاس میں کسی کو مخاطب نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ وہ کسی سے بحث کرنے سے بھی پرہیز ہی کرتی تھی۔ نور پروفیسر کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیکچر نوٹ کرنے کے لیے رجسٹر اور پینسل نکالی۔ سر لیکچر شروع کرنے کے بجائے ٹیبل کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اسٹوڈنٹس، مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ مزید کلاسز جاری نہیں رکھ سکتا۔ وجہ بتانے سے میں قاصر ہوں۔
میرے کچھ پرسنل پرابلمس کی وجہ سے ہے۔ اب سے اس سیمسٹر میں آپ اپنے نئے لیکچرار کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ مجھے امید ہے وہ آپ کو مجھ سے بہتر پڑھائیں گے۔ ویسے بھی وہ لنڈن یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، ان کی ساری تعلیم ہی لنڈن سے ہے۔ وہ آپ کو مجھ سے بہتر سمجھا سکیں گے۔ جب تک وہ آتے ہیں ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ یقیناً لیٹ تھے۔ نور نے منہ بنایا۔ ابھی تو اسے اس پروفیسر کی سمجھ آنی شروع ہوئی تھی۔ ایک تو یہ یونیورسٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ذرا ہم کسی سر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے لگتے ہیں اور اسے کسی کام سے جانا پڑتا ہے، یا پھر سیمسٹر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نورے نے منہ لٹکایا۔ اس کی اس سر سے بھی کوئی بات چیت نہیں تھی۔ وہ ان کے جانے سے افسردہ بھی نہیں تھی، بس یوں اچانک چلے جانے پہ اس کا موڈ آف تھا۔ کم از کم وہ انہیں یہ سیمسٹر تو مکمل کرواتے۔ نور نے اندر آنے والے شخص کو حیرت سے دیکھا تھا۔ اب سر اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ تعارف کلاس سے کروا رہے تھے۔ اس نے بس ایک مسکراتی نظر نور پہ ڈالی تھی، پھر وہ سر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور پہ تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اگر وہ سر سے باتیں نہ کر رہا ہوتا تو وہ اسے اپنا خواب سمجھ سکتی تھی۔ آپ آج اپنے نیو سر سے باتیں کریں، میں اب چلتا ہوں۔ گڈ لک فار یور نیکسٹ لیکچرز۔ وہ سر انہیں دعائیں دیتے چلے گئے۔ لڑکیاں تو جانسار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان میں بس نور ہی تھی جس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ سر، آپ کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا آپ لندن سے ایجوکیٹڈ ہیں، ایک لڑکی نے مسکراتے تبصرہ کیا۔ باقی سب بھی اس کی بات سے متفق تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں تعلیم کپڑوں سے جھلکتی ہے، جبکہ تعلیم تو رویے اور بات چیت کے انداز سے نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے ایک جملے نے ان کی بولتی بند کر دی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر انسان کو ظاہری شخصیت سے فرق پڑتا تھا۔ ویسے سر، آپ کسی گاؤں کے وڈیرے لگتے ہیں، آئی مین یور ڈریسنگ اسٹائل اینڈ لک۔ اب تبصرہ کرنے والی ایک لڑکی تھی۔ نور ہوش میں ہوتی تو اس کی للچائی نظریں دیکھ ضرور غصے میں آتی۔ یہ سچ ہے، میں اپنے گاؤں کا سردار ٹو بی ہوں۔ آئندہ سالوں میں سردار کی نشست مجھے ہی سنبھالنی ہے۔ اس کے اعتراف پہ وہاں ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ نور بھی کچھ ہوش میں آئی۔ سر، پھر اپنے بارے میں کچھ تفصیل سے بتا دیں۔ انہیں شاید اپنے نیو پروفیسر بہت پسند آئے تھے۔ وہ بھی مسکراتے کوہنی ٹیبل پہ ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ مائی سیلف طلال شبیر چودھری۔ میرا تعلق سرداروں کے خاندان سے ہے۔ میں اپنی خالہ کے پاس لندن میں اپنی ایجوکیشن مکمل کی۔ اے لیولز پاکستان سے ہی کیے ہیں۔ میں سرداری سے پہلے ایک عام زندگی جینا چاہتا ہوں۔ کچھ میرے پرسنل ریزنز بھی ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان سب کے چہرے اور انداز بتا رہے تھے انہیں اس تعارف نے کتنا مرعوب کیا ہے۔ سر، میں نے تو سنا ہے سردار بننے کے لیے شادی ضروری ہوتی ہے، کہیں آپ شادی کروانے سے تو نہیں بھاگ رہے؟ وہ طلال کے مسکراتے چہرے سے باتیں کرنے پہ کافی حد تک اس کے ساتھ فرینکلی دوستانہ انداز میں بات کرنے لگے۔ ویل دیٹس رائٹ، سرداری کے لیے شادی ضروری ہے، مگر میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ الحمدللہ اپنی بیوی کے پیچھے جنون کی حد تک پاگل بھی ہوں۔ طلال کی بات اور انداز پہ اس کا سر جھکا۔ وہ تو مشکل سے اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ اس کی بے باک باتوں نے تو مہر ثابت کر دی یہ وہی ہے۔ وہ کانوں تک سرخ پڑتی، اب سر جھکائے
رجسٹر پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگے۔ سر، پھر کہیں آپ کے یہاں آنے کی وجہ آپ کی وائف ہی تو نہیں؟ وہ لڑکی شاید اتنے ہینڈسم بندے کے شادی شدہ ہونے کا سنتے ناخوش تھی، اسی لیے ذرا چبھتے لہجے میں پوچھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے علاوہ میں کسی کے لیے یہاں ہو بھی نہیں سکتا۔ طلال کے جواب سے اسے اندر خوشی بھی دے رہے تھے، پھر بھی وہ چاہتی تھی وہ یہاں نہ آتا۔ سر، کیا آپ کی وائف اتنی خوبصورت ہیں جو آپ ان کے پیچھے یہاں تک آ گئے؟ اس لڑکی سے طلال کا ایسا انداز ہضم نہیں کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب نور نے بھی سر اٹھاتے اسے دیکھا، پھر طلال کو۔ وہ آنکھوں پہ چشمہ لگائے یقیناً اس پہ ہی نظریں ٹکائے ہوئے تھا، یہ بھی اس لیے کہ کوئی پہچان نہ لے آنکھوں کا مرکز کس کی ذات ہے۔ میرے لیے تو حور سے بھی زیادہ حسین، مگر میں بتا دوں، ہم سردار اپنی بیوی پہ بات برداشت نہیں کرتے۔ آپ لڑکی ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، آئندہ کسی سردار سے اس کی بیوی کی خوبصورتی کے متعلق مت پوچھیے گا۔ وہ اچانک سے سنجیدہ ہوا، باقی کی کلاس بھی اس کے انداز پہ گھبرائی۔ ابھی جو شخص اتنا ہنس مکھ بن رہا تھا وہ اچانک سے اتنا سنجیدہ بن چکا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے سے بھی ڈر رہے تھے۔ نور خود ایک دفعہ اس کے لہجے پہ کپکبا گئی تھی۔ آپ کی کلاسز کل سے سٹارٹ ہوں گی۔ سر، مجھے اسائنمنٹ کا بتا گئے ہیں؟ سوموار کو مجھے اسائنمنٹ اپنے ٹیبل پر مل جائے، وہ سنجیدگی سے کہتے اپنا وائلٹ اور موبائل اٹھاتے وہاں سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے نور پہ ایک تفصیلی نگاہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ وہ سب لوگ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ نور گڑبڑاتے رخ موڑ گئی۔ وہ مسکراتے چشمہ اتار کے پاکٹ میں ڈالتے نکل گیا۔ پیچھے وہ لوگ اس پل میں تولا اور پل میں ماشا شخص کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں صرف نور تھی جس کے چہرے پہ پریشانی تھی، باقی سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے پہچاننا چاہ رہے ہوں کیا واقعی سب نے ایک سا منظر دیکھا۔ آج پہلی دفعہ نور اپنی پوری کلاس میں سب سے پہلے باہر نکلی۔ وہ سب اپنی باتوں میں مصروف، باتوں میں اس کا نوٹس نہیں لے سکے تھے۔ وہ اپنے مستقل آشیانے گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھی تھی۔ آج نورے اور مریم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ خود پریشان حال بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ نورے مریم دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے دونوں کا نوٹس نہیں لیا، بس سر جھکائے سوچوں میں گم رہی۔ نور، کیا ہوا؟ نور کو ہمیشہ خود سے زیادہ اس کی فکر رہتی تھی۔ اس کا یوں اس قدر کھونا وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ بھی چونکتے اسے دیکھنے لگی۔ نورے، طلال، وہ اس کے دو لفظوں سے داستان نہیں سمجھی تھی۔ مریم اس کے اتنا آہستہ بولنے سے سن ہی نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا ہاتھ دبانے لگی۔ اسے معلوم تھا کچھ دن پہلے طلال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بے ہوش بھی ہو گیا تھا۔ وہ سمجھی کہیں پھر وہ بیمار نہ ہو گیا ہو۔ وہ یہاں آ گیا ہے؟ کیا؟ نورے کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے نور کو دیکھا، وہ سر جھکا گئی تھی۔ مریم بھی اس کے اتنے زور سے چیخنے پہ انہیں دیکھنے لگی۔ مریم، تم پلیز نور کے لیے کولڈ ڈرنک لے آؤ گی؟ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مریم کو کچھ گڑبڑ تو لگی مگر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کا یقین ہوتے نورے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ پوری بات بتاؤ۔
پھر نور اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ نورے کو وہ اپنی کہانی لگی۔ جلال کو معلوم ہے اس بارے میں؟ اسے سب سے پہلے اسی کا خیال آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ کبھی اسے یہاں نہیں آنے دیتے۔ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے آیا ہے۔ پوری کلاس کو الگ اپنے شادی شدہ ہونے کا بتا رہا تھا۔ بیوی کے پیچھے پاگل تو ایسے بول رہا تھا جیسے بیوی کی ہر بات ماننے کا ریکارڈ قائم کیا ہو۔ نور کو اب غصہ آ رہا تھا، جو لفظوں کی صورت نکل بھی رہا تھا۔ نورے اس کا غصہ دیکھ مسکراہٹ دبائی۔ طلال کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جاتی تھی، ابھی کیسے غصے میں بھڑک رہی تھی۔ ویسے اگر یہی غصہ تم اسے دکھاؤ تو شاید وہ تمہیں یوں تنگ کرنا چھوڑ دے۔ نور شرارت سے کہتے اس سے جلدی سے دور ہو گئی۔ نور پیچھے منہ لٹکایا۔ اس کے سامنے اس کا منہ نہیں کھلتا تھا۔ غصہ کرنا تو دور کی بات تھی۔ ویسے مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا تھا۔ جلال سر اکبر کی جگہ پہ پوائنٹ ہوئے ہیں، اب سے وہ ہمیں پڑھائیں گے۔ نورے نے بولتے وقفہ لیا۔ نور نے آئی برو اٹھاتے ہوٹنگ کی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کتابیں اس سے مارنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ کیوں بچی کی جان لینی ہے؟ ابھی کہہ رہی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مریم نے اسے ڈپٹا۔ وہ ابھی آئی تھی۔ نورے بھی سیدھی ہوئی۔ اب جھوٹ بولا تھا، اسے قائم بھی تو رکھنا تھا۔ نور کو بھی ذرا مسکین شکل بنانے کا اشارہ کیا۔ مریم نے اسے کولڈ ڈرنک کی بوتل میں پائپ ڈال کر دیا۔ وہ اب گھونٹ گھونٹ بھرتے پی رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی آج آس پاس نہیں تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اسے اپنے آس پاس ہی نظر آتا۔ اسے نہ جانے کیوں مگر اس لڑکے کا لنک طلال سے لگا، جو اس کے آتے ہی غائب ہو گیا۔ اس نے سر جھٹکتے نورے کو دیکھا، جو مریم کو تنگ کر رہی تھی۔ مریم کا رشتہ دیکھنے آنے والے تھے۔ اس کے گھر اسی حوالے سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ بھی اس کے گھر جانا چاہتی تھیں، مگر جلال اجازت نہیں دیتا، اس لیے دونوں نے ہی حامی نہیں بھری۔ وہ تو نورے کی سالگرہ پہ جانے نہیں دیتا تھا، اب کیسے کسی کے گھر جانے دیتا؟ نورے کو آج بھی طلال کی اس حرکت پہ غصہ آیا۔ وہ انہیں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی گھومنے نہیں دیتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، اس نے اس سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، اور جتنی دیکھی ہے وہ اسے محتاط رہنے کا کہتی ہے۔ نورے ابھی اس عمر میں بھی مسکرا کر باتیں کرنے والی ہر لڑکی کو دوست سمجھ لیتی۔ اب اس دوسری دوستی اور مسکراہٹ کا پیچھے کوئی مفاد یا پھر مخلصی ہے، وہ نہیں پہچان سکتی تھی۔ اب اس دوستی اور مسکراہٹ کے پیچھے کوئی مفاد ہے یا پھر مخلصی، یہ وہ نہیں پہچان سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی، مگر ابھی اس نے ٹھوکر لگنے کے باوجود دنیا کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے دنیا عیاں ہوتی جاتی ہے، دنیا پر سے دل اٹھتا جاتا ہے۔ اینڈ اگلی قسط میں درخشاں اور رانی کے سینس ہوں گے۔ ابھی کے لیے انہیں انجوائے کریں، اینڈ پلیز آلسو شیئر اینڈ subscribe my YouTube channel. Please stay connected with the channel and hope so you are enjoying the novel. And please take care of yourself. Allah Hafiz.